احد کا میدان اب خون سے بھر چکا تھا، مسلمان بکھر چکے تھے اور دشمن صرف ایک ہدف چاہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے اور اس لمحے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانثار صحابہ باقی تھے۔ کفار چیختے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے جسموں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ کوئی سینہ سپر ہو رہا تھا، کوئی تیر کھا رہا تھا اور کوئی جنت کی خوشخبری لے کر شہادت کا جام پی رہا تھا۔ پھر ایک پتھر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہو گیا، چہرہ مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ لیکن اس عالم میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بد دعا نہیں تھی، بلکہ یہ الفاظ تھے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ہونے والے خون ریز معرکے میں جانثار صحابہ کی بے مثال قربانیاں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم بہادری اور آسمان سے آنے والی غیبی مدد۔ احد کے میدان میں ایک طرف مسلمان نرغے میں تھے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد خون ریز جنگ جاری تھی۔ جب مشرکین نے گھیرا تنگ کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا، میری طرف آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ آواز مشرکین نے بھی سن لی اور انہوں نے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، چنانچہ وہ پوری قوت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دور کرے، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ سنتے ہی ایک انصاری صحابی آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر دوسرا آگے بڑھا، پھر تیسرا، اور اسی طرح 7 انصاری صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ ان 7 جانثاروں میں آخری صحابی حضرت عمارہ بن یزید تھے۔ وہ مسلسل لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پہنچ گئے، انہوں نے کفار کو پیچھے دھکیلا اور حضرت عمارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قدموں پر ٹیک دیا اور انہوں نے اسی حال میں جان دے دی کہ ان کا رخسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر تھا۔ اب صرف 2 صحابہ باقی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 قریشی صحابہ کے ساتھ رہ گئے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لمحہ انتہائی نازک تھا اور کفار ہر قیمت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا چاہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی اسی دوران ہوئے۔ اسی دوران عتبہ بن ابی وقاص نے ایک پتھر مارا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک دانت بھی شہید ہو گیا اور نچلا ہونٹ بھی زخمی ہو گیا۔ پھر عبداللہ بن شہاب نے پیشانی مبارک زخمی کر دی اور ایک اور شخص عبداللہ بن کما تلوار لے کر حملہ آور ہوا۔ اس نے اتنی سخت ضرب لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ماہ تک اس تکلیف کو محسوس کرتے رہے۔ پھر دوسری ضرب چہرہ مبارک پر لگی اور خود کی 2 کڑیاں رخسار مبارک میں دھنس گئیں۔ حملہ کرتے ہوئے عبداللہ بن کما چیخا، لے میں کما کا بیٹا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے، اور پھر اللہ نے واقعی اسے عبرتناک انجام دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کر دیا اور سینگ مار مار کر پہاڑ سے نیچے گرا دیا، یہاں تک کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر بد دعا نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کا چہرہ زخمی کر دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مسلسل
تیر چلا رہے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا ترکش ان کے سامنے بکھیر دیا اور فرمایا تیر چلاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ اعزاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابی کو نہیں دیا. ادھر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ تنہا 11 آدمیوں کے برابر لڑ رہے تھے. وہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ پر ایسی ضرب لگی کہ انگلیاں کٹ گئیں، لیکن وہ پھر بھی لڑتے رہے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زمین پر چلتا ہوا شہید دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ لے. اور پھر اسی نازک ترین لمحے میں اللہ کی غیبی مدد نازل ہوئی. سعد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 سفید لباس والے آدمی لڑتے ہوئے دیکھے. وہ انتہائی زبردست جنگ کر رہے تھے. میں نے انہیں نہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ بعد میں. روایات میں آتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام تھے.